السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحاب الحسين وأولاده. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل، امام کی سلامتی، خوشنودی آغا امام زمان حاصل کرنے کے لیے امام زمانہ کو ان کے جد امجد کی مظلومیت کا پرسہ دینے کے لیے بلند صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور آج 2 محرم کا دن ہے. اس دن میرا اور آپ کا مولا کربلا معلیٰ کی سرزمین پر پہنچے اور اس سرزمین پر خیمے نصب فرمائے، اور یہ سرزمین عاشقان الہی کی سرزمین ہے، یہ سرزمین حجج الہی کی سرزمین ہے، یہ وہ سرزمین ہے جس سے انسان اوج اور ملکوت تک پہنچتا ہے. اہل بیت اطہار اور کربلا والے تو ویسے ہی ملکوت کے مالک ہیں، لیکن اس سرزمین کے ساتھ جو منسلک ہو گیا وہ بھی اوج اور ملکوت تک پہنچ سکتا ہے. امام زمانہ کا وہ پرسہ دیتے ہوئے خدا عظیم، خدا یہ مہربان کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اس سال بھی ہمیں توفیق دی، زندہ رکھا کہ اس سال بھی ہم زہرا کے بیٹے کا پرسہ ان کی ماں کو دے سکیں، رو سکیں، ماتم کر سکیں، مرثیہ خوانی کر سکیں، مجالس پڑھ سکیں، امام بارگاہوں میں شرکت کر سکیں، تاکہ اپنی آخرت کا اگر کوئی کمی ہے کہ یقیناً بہت ساری کمیاں موجود ہیں، ان کمی کو پر کرنے کے لیے خدا نے ایک اور موقع نصیب فرمایا ہے کہ حسین جو کشتی نجات ہے، جو روایت میں ہے تمام اہل بیت اطہار کشتی نجات ہیں، جو اس کشتی میں بیٹھا وہ سعادت کی طرف گیا، جو اس کشتی میں بیٹھا وہ کامیابی کی طرف گیا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا نجات حاصل کر لے گا. چونکہ نجات ان کشتی میں سوار ہونے کے بعد ہے. جب تک اہل بیت کی کشتی میں سوار نہیں ہوتے، جب تک ولایت اہل محمد کی کشتی میں نہیں بیٹھتے، جب تک محبت اہل بیت علیہ السلام دلوں میں نہیں رہتی، اس وقت تک ممکن نہیں ہے انسان نجات حاصل کر سکے. نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، سب کام کرو، لیکن یہ کشتی نہیں ہوگی ساتھ تو قطعاً کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. معیار اعمال قبولیت اہل بیت علیہ السلام ہے، ان کی محبت ہے، ان کی ولایت ہے، ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ فقط نام لینا، نہیں، اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنا ہے. جب انسان کشتی پہ بیٹھ جائے تو پھر کشتی والوں کی باتوں کو بھی سننا ہے. یہ نہیں کہ آپ کشتی میں بیٹھے اور اپنی مرضی سے کبھی ادھر ہو کبھی ادھر ہو، نہیں. جو کشتی چلا رہا ہے اس کے قوانین وہ آپ کو بتائے گا کہ اگر اپنی زندگی کو سالم رکھنا ہے
تو اس طریقے سے بیٹھنا ہے، ہوا کا جھونکا آئے تو اس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ تو اہل بیت اطہار نے فرمایا اگر دنیا کی مصیبتوں سے بچنا ہے، گمراہیوں سے بچنا ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے، قرب الہی کو حاصل کرنا ہے، تو یہ راستے ہیں، ان راستوں پر چلو گے تو انشاءاللہ کامیابیاں ملیں گی۔ تو محرم ہمارے لیے سعادت مندی کا مہینہ ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو بنا سکیں، اپنی تربیت کر سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں، مقصد حسین علیہ السلام کو اپنی زندگی میں ڈھالنا، اس چیز کا نام محرم ہے۔ ایک صلوات پڑھے امام زمانہ ہے۔ عزیزان محترم، وقت اب جتنا ہے اس وقت میں نماز کو بھی شروع کرنا ہے، دو چار باتیں سنیں۔ ماہ محرم اصلاح کا مہینہ ہے، کچھ چیزیں ہمارا رواج ہے وہ بھی کرنا چاہیے۔ ماہ محرم کی دو چیزیں ہیں، ایک ظاہر ہے محرم کا، امام بارگاہوں کو سجانا، پرچم کشائی کرنا، اپنے لیے کاڑے کپڑوں کا انتظام کرنا تاکہ غم کی نشانی ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، نظر و نیاز کا انتظام کرنا، یہ سب بہت اعلیٰ ہے، یہ بہت زبردست ہے، لیکن یہ ظاہر ہے۔ اگر اس ظاہر میں کوئی کمی بھی رہ گئی تو کوئی نقصان بولیے نہیں ہوگا۔ اگر میں سے کالے کپڑے میں نے نہیں پہنے، آپ پہننے چاہیے ماہ محرم میں۔ جب انشاءاللہ اواخر ماہ محرم عشرے کے آئے تو ہر انسان کو غم کی نشانی پڑھنی چاہیے۔ اور یہ کالے کپڑے ویسے نماز میں مکروہ ہیں، لیکن ایام غم میں یہ کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایام غم میں اگر اس میں نماز پڑھے تو مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن ویسے ایام غم کے علاوہ کالے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب تو رواج ہے، عید قربان پہ بھی کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ اب اس رواج کا تو اس بدلتی ہوئی تبدیلیوں کا تو جو ہے نا ہم کچھ کر نہیں سکتے، فقط کہہ سکتے ہیں کہ اعیاد خدا نے عید بنائی ہے، اعیاد کرو۔ خدا کو بھی پتہ تھا، خدا ہی نے تو کہا ہے غم اہل بیت علیہ السلام کرو، تو اعیاد میں خوشی منائی جاتی ہے، غم نہیں کیا جاتا۔ لیکن چلیں، اب آپ کی مرضی ہے، کپڑے پہننے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر عید کے دن کالے کپڑے پہنے تو گناہ ہو گیا، لیکن خوشی کے کپڑے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو عزیزان، یہ ظاہر ہے، یہ ظاہر بھی ضروری ہے۔ ہاں کہیں کہ نہیں آقا ہم مثلا امام بارگاہ کو نہیں سجاتے ہیں، ہم امام بارگاہ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ضرورت ہے اس امر کی۔ ہاں اسراف نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا لگا دیں کہ آدمی جو ہے نا وہ 15 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ ویسے ہی ایسے کام میں لگا دے جہاں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں اس کی ضرورت نہیں میرے بھائی، اس کے بغیر امام بارگاہ کہلائے گا، مسجد کہلائے گی۔ ہاں جہاں ضرورت ہے امام بارگاہ کا تعمیر ہونا، وہاں فرش اعضاء بچھنا، مسجد ہے تو اس میں جا نماز کا صاف ستھرا ہونا، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن بعض اوقات تو اسراف ہیں۔ اور یہ وہ چیزیں جو ہم بناتے ہیں، بعض روایات میں جب امام تشریف لے کر آئیں گے ان سب کو خراب کریں گے، جن پہ آج ہم 40 لاکھ خرچ کرتے ہیں، ولی عہد ظہور فرمائیں گے، سب کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن چلیں، میں اس پہ چونکہ منع تو نہیں ہے لیکن پھر بھی احتیاط کرنا چاہیے، یہ ظاہر ہے، توجہ چاہوں گا۔ لیکن ماہ محرم کی جو سب سے ضرورت ہے جس بات پر، وہ باطن ہے انسان کا، توجہ ہے، وہ باطن ہے۔ اگر انسان نے ماہ محرم میں ان 10 دنوں میں خاص اور 10 دنوں کے بعد آخری سفر تک مجالس میں اپنی باطن کی تربیت نہیں کی تو یقین رکھیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ ثواب ملے گا، مجلسوں کا ثواب، گریہ کا ثواب، ماتم کا ثواب، ہر ثواب بے پناہ ثواب ہے، شاید ظاہری نمازوں سے بھی زیادہ ثواب ہو، لیکن وہ چیز جو انسان کو ابھارتی ہے، پتہ چلے کہ اس 10 محرم کی مجالس سنی ہیں، اذا کی ہے، اس کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے، جب تک وہ تبدیلی نہیں آئے گی اس وقت تک
ماہ محرم کا اصل مقصد حاصل بولیے نہیں ہو سکتا. باطن کی تطہیر ضروری ہے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے خطبے دیے ہیں. کربلا میں امام حسین نے لوگوں کی تربیت کی ہے. آج ہمارے ممبروں پہ تربیت 90% اگر میں بہت ہی احتیاط سے کام لوں کہیں غلط نہ ہو جائے 90% سے زیادہ ہمارے ممبروں پہ تربیت کی بات ہی نہیں ہے ہی نہیں. مقصد امام حسین کے کربلا میں خطبے اگر جوان سے پوچھو کربلا میں امام حسین کے 2 جملے خطبوں کو بتا دے نہیں معلوم. اس لیے خطبے ممبروں کی زینت ہی نہیں ہے. الحمدللہ سیدہ زینب کا کربلا میں خطبہ، کوفے میں خطبہ، شام میں خطبہ، دربار شام میں خطبہ. کسی کو پتا چونکہ زینت نہیں ہے ممبر کی، اس لیے کہ اس میں نعرے نہیں لگنے، اس میں اصلاح ہے، اس میں سیدہ زینب کا پیغام پہنچے گا. جس شہزادی نے اگر کربلا میں زینب کبریٰ نہ ہوتی تو مقصد حسین جو کربلا کا تھا وہ کربلا میں دفن ہو چکا ہوتا. کربلا کے مقصد کو قیامت تک جس نے حیات بخشی اس کا نام زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. تو اس خطبے میں ہم توجہ نہ کریں، ان کی طرف نہ آئیں تو مجھے بتائیں کیسے اصلاح ہوگی. امام نے رسول دیکھیں سیدہ زینب نے کوفیوں سے مخاطب ہو کر کیا کہا. اب سوال جو کوفیوں کو جناب زینب نے کہا جب میں خطبہ پڑھوں گا دقت کروں گا تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہیں یہ صفات کوفیوں والی میرے اندر تو نہیں ہے، کہیں زینب کبریٰ کا خطبہ میرے لیے تو نہیں ہے. جب انسان پڑھے گا سوچے گا نا یہ تو نہیں ہے فقط وہی کوفی تو برے تھے لیکن کوفے والی صفت ہمارے اندر تو نہیں ہے. اگر وہ صفات ہمارے اندر موجود ہوں تو زینب کبریٰ کا خطبہ ہمارے لیے بھی ہے. زینب کبریٰ نے فرمایا یا اہل الخطر والغدر، اے دھوکے باز، اے بے وفا. تو آیا کہیں ہماری زندگی میں دھوکے نہیں ہیں؟ کہیں ہم تو بے وفا نہیں ہیں؟ اگر ہم بھی دھوکے باز ہیں، اگر ہم بھی بے وفا ہیں، انہوں نے اہل بیت سے دھوکے بازی کی، اور اگر ہم کسی اور سے دھوکے بازی کریں تو یہ خطبہ مجھے اور آپ کو بھی لاگو پڑتا ہے. اس لیے عزیزان محترم خاص کر کے نوجوان جن کی تربیت کا وقت ہے مجالس میں جاؤ نیت خالص کے ساتھ، مجالس میں اپنے باطن کی اصلاح کے لیے جاؤ. امام حسین نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اگر مجالس میں اصلاح ہو رہی ہیں تو مقصد کربلا زندہ ہے. مجالس میں موعظہ، نصیحت، پیغامات اہل بیت پہنچائے جا رہے ہیں تو پھر وہ کربلا کے حیات اور مقصد کو پہنچا رہا ہے. سننے والا موعظہ اور نصیحت کو اپنے دل میں جگہ دے رہا ہے تو وہ مقصد حسین پر عمل کر رہا ہے جو انس کو بلند کرتی ہے. کربلا میں 3 قسم ہیں. اب یہ پوری مجلس ہے، میں فقط ایک اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم امام زمانہ کو پرسہ ایسے نہیں دینا. امام زمانہ کو معرفت کربلا رکھتے ہوئے امام کو پرسہ دینا ہے. معرفت یہ نہیں کہ انسان کہے میں ولی خدا بن جاؤں، بہجت بن جاؤں، خمینی بن جاؤں. نہیں، معرفت یعنی مقصد حسین کو سمجھنا. جتنا انسان کے پاس علم ہے اس کے مطابق مقصد حسین کو سمجھے، یہ سمجھنا معرفت ہے. آغا بہجت نے اپنے طریقے سے سمجھا، ہم نے اپنے طریقے سے سمجھا ہے یا نہیں؟ ہم بھی زیارات امام رضا پہ جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے فقط زہری کو چومیں. اس سے سروکار نہیں ہے کہ ہم یہاں لینے کیا ہیں. پہلی کوشش ہوتی ہے زہری پہ پہنچیں، ہاتھ ٹوٹتا ہے، دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، اپنے کو لگتا ہے جو بھی ہو ہم نے جانا ہے. اس کے بغیر زیارت ہی نہیں ہوئی. زیارت ہی، دل ہی نہیں مان رہا. اب مصیبت یہ ہے کہ ہمارے دل نہیں مانتے ہیں. پرابلم سب سے بڑا یہ ہمارا دل نہیں مانتا ہے، اور یہ دل مرنے دم تک نہیں مانے گا. اس لیے کہ دل میں خدا ہو تو جلدی مان جائے. اس دل میں وسوسات شیطانی ہیں، اور جس دل میں وسوسات شیطانی ہو وہ کبھی بھی نہیں مانے گا.
جب تک ملک الموت نہیں آتا. لیکن دل میں جو خدا بس رہا ہو وہ فقط حرم امام رضا یا معصوم کے حرم میں قدم رکھ دے، وہ مطمئن ہو گیا کہ میرا مولا راضی ہو گیا. چونکہ وہ قدم رکھ ہی نہیں سکتا جب تک وہ نہ بلائیں. جب میں نے قدم رکھ لیا حرم میں، جب ویزا لگ گیا میرا، یعنی انہوں نے بلا لیا، بات ختم ہو گئی. لیکن ان چیزوں سے ہم دور ہیں. پتہ ہے تو اللہ عظمہ بہجت کیا فرماتے ہیں؟ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری زندگی ایسی ہے نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بچہ شخص ان کے گھر پہ کام کرتا تھا، اجازت لے کے گیا امام رضا کی زیارت کرنے کے لیے. اور فرمائیے، یہ مثال امام رضا کی تمام حرم کی اور عزاداری علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہے. مثلا مجالس میں آتے ہیں، آپ کا ایمان ہے کہ اہل بیت تشریف لاتے ہیں. آج تک کسی نے دیکھا ہے اہل بیت کو؟ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے. ممبر پہ مجلس پڑھ رہے، دیکھا ہے امام زمانہ تشریف لے آئے، فوراً امامہ پھینکا اور ممبر سے نیچے آ گئے. ایسے بھی ہیں، آج بھی موجود ہے، لیکن گمنام ہے. ابھی یہ روایت پڑھتا ہوں، ٹائم بہت کم ہے. عزیزان محترم، شخص گیا زیارت پہ ان کے پاس جو گھر پہ کام کرتا تھا. 3 مہینے کے بعد آیا. آقا بہجت نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہ امام رضا کی زیارت کے لیے. اچھا سنو، ہاں سنو نوجوانوں سنو، جتنے بھی زائرین پہ جاتے ہیں. امام رضا کی زیارت کے لیے گیا تھا آقا. 2 سوال کیے. کہا تم جب امام رضا کی زیارت کے لیے گئے تو امام رضا کو اپنی 2 آنکھوں سے دیکھا؟ خواب میں نہیں، ہاں زیارت پہ گئے ہو، حرم میں داخل ہوئے ہوں، امام رضا کو دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا. کہ نہیں آقا کہاں امام رضا کو دیکھ سکتے ہیں. فرمایا چلو دیکھا نہیں تو امام رضا کی آواز سنی؟ فرمایا نہیں. تو آقا بہجت نے فرمایا تو لینے کیا گئے تھے وہاں؟ اللہ اکبر، کیا لینے گئے تھے؟ زائر امام ہو، یا وہ اپنے آنکھوں سے امام کو دیکھے گا یا امام کی آواز سنے گا. آیت اللہ عظمہ بہجت جب حرم امام رضا میں سال میں تشریف لے کے جاتے تھے، جب بہت گرمیاں ہوتی ہیں، مہاراج اعظم میں تقریر قم سے مشہد آ جاتے ہیں. مشہد نسبتاً قم سے ٹھنڈا ہے، وہ 2-2.5 مہینے پھر مشہد میں ہوتے ہیں. تو آیت اللہ عظمہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ جب زیارات پہ تشریف لے کے جاتے تھے تو وہ امام رضا علیہ السلام کو دیکھتے تھے اور امام سے گفتگو کرتے تھے. وہ بھی ظاہر ہے، میں بھی ظاہر ہوں، آپ بھی ظاہر ہیں، لیکن سوچنا ہی بعید ہے کہ اس منزل پہ پہنچا جا سکے. تو عزیزان محترم، میرے جوانوں، ماہ محرم اصلاح کا مہینہ ہے. ماہ محرم موعظہ اور نصیحت کا مہینہ ہے. ماہ محرم اپنے آپ کو اہل بیت کے نزدیک کرنے کا مہینہ ہے. ماہ محرم قلب مطہر امام زمانہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. ماہ محرم اپنے آپ کو 2 قدم فاطمۃ الزہرا کے خوشنودی کے نزدیک کرنے کا مہینہ ہے. اگر یہ حاصل ہو جائے تو انسان سمجھے میں نے ماہ محرم کو بڑی خوبی سے انجام دیا اور عبادت کی ہے. اور اگر نہ ہو، فقط ایک امام بارگاہ، دوسرا سے تیسرا سے چوتھا سے 5واں، ثواب ملے گا. میں دیکھیں اس کا منکر نہیں ہوں کہ کل آپ باہر کہیں کہ مولانا نے عجیب و غریب بات کہی. نہیں، میں نے کوئی عجیب غریب بات نہیں کی. ثواب بے پناہ ہے. صبح اذان سے لے کے مغرب کی اور رات کو 12 بجے تک مجلسیں کرتے رہو، بہت ثواب ہے، اس سے بڑا ثواب نہیں ہے. لیکن عزیزان محترم، تمام مجلسوں میں جاؤ، لیکن کم از کم کوئی ایک مجلس کا 5 منٹ اپنی اصلاح کے لیے بیٹھو کہ میں نے اس 10 مجلسوں میں گیا ہوں، اس 10 مجلسوں میں ایک مجلس میں 5 منٹ جو بتایا جا رہا ہے میں اپنی تبدیلی کے لیے حسین کا پیغام سننا چاہتا ہوں. اگر عزادار یہ بھی نہ کر سکیں تو میرے بھائی سلام ہے ہم سب پر. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ہمیشہ ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں، نیک ہیں، اصلاح کرتے ہیں، لیکن تذکر دینا ضروری ہے. ماہ محرم کو محرم سمجھو. ماہ محرم غم کا مہینہ ہے، حزن کا مہینہ ہے، رونے کا مہینہ ہے.
نوجوانوں، پورا محرم ہے لیکن خاص 10 دنوں میں ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے فاطمہ زہرا کو تکلیف ہو، جس سے امام زمانہ کو تکلیف ہو۔ میرے عمل سے امام کو رونا نہیں آنا چاہیے۔ اگر میں ماہ محرم میں مستی مذاق کروں، میں ماہ محرم میں ہنسی مذاق کروں، میں ماہ محرم میں ایسے کام کروں جو ان 10 دنوں کے لیے خاص زیب نہیں دیتے، یقین رکھیں امام زمانہ ناراض ہوں گے، یقین رکھیں فاطمہ زہرا ناراض ہوگی۔ مت کریں ایسے کام۔ امام رضا فرماتے ہیں میرے بابا دخل شہر المحرم، جب بھی محرم کا شہر مہینہ داخل ہوتا تھا، لا یرا ضاحکا، میں نے اپنے بابا کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اور جب 10 محرم کا دن آتا تھا تو زجہ مار کے آہ بکا کرتے تھے اور حسین کا نام لے کر روتے تھے۔ امام صادق کے بارے میں ہے، فرماتے ہیں جب بھی حسین کا نام امام صادق کے سامنے لیا جاتا، امام آہ آہ گریا کرتے اور فرماتے میرے جد پر کتنی مظلومیت آئی ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس سال کم از کم اپنے باطن کو ماہ محرم سے تطہیر کریں اور امام زمانہ کے نزدیک ہو انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد اللہم صل وسلم علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وصل علی فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اللہم صل وسلم علی ائمة المسلمین علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الحجة القائم المہدی صلوات اللہ علیہ وعلیہم اجمعین۔ رحمت خدا مومنین مومنات پر خداوند متعال ہم سب کو تقوی حاصل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم تقوی، پرہیزگاری، احکام شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے، مقصد حسین پر عمل کرتے ہوئے اپنی آخرت کو بنا سکیں۔ آخرت بہت امپورٹنٹ ہے، وہی چیز ہے بس۔ دنیا میں تو انسان چند سال رہنے کے لیے آیا، کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت دوسری تیسری چوتھی مجالس سننے کا موقع بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا، آئی سمجھ میں۔ اس لیے اپنی آخرت کے لیے جہاں ہمیشہ رہنا، جو بقا ہے، قبر سے لے کر محشر تک 50 منازل ہیں، ہر ایک منزل دوسری منزل سے سخت ہے، ہر منزل گزر کے آگے جائیں گے سخت سوالات ہیں۔ قرآن پڑھی اور روایات 50 منازل ہیں، مرنے سے لے کر پل صراط تک، ہر منزل کے عجیب مراحل ہیں۔ کاش اس پہ گفتگو کی جائے، اور تفصیلی گفتگو ہے، سال چاہیے اس پر گفتگو کرنا، اور یہ گفتگو ظاہر ہے ماہ رمضان میں ہی ہو سکتی ہے، ورنہ یہ کہ مگر خاص کوئی درس کا اہتمام ہو اور اس میں مخصوص یہی رکھا جائے کہ منازل قیامت جو ہے بیان کیے جائے تفصیل سے، تو بہت کچھ ہے، لیکن انشاءاللہ خدا مدد فرمائے۔ اس مہینے میں 2 چیزیں یاد رکھیے عزیزوں، ہمیشہ آپ کی خدمت، ظاہر ہے کافی عرصے کے بعد آیا ہوں، سال ہو گیا مجھے، اب میں یہاں رہتا کم ہوں، اس لیے جو ہے نا بہت کم آتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، 3 چیزوں کی طرف توجہ فرمائیں۔ میں حدیث پڑھتا ہوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، جلدی سے حدیث پڑھتا ہوں، رہ گئی تو مجلس میں مجھے پڑھنی ہے تو اس میں جو ہے نا اس کو کمپلیٹ کر لوں گا۔ سنیے، 3 چیزیں ماہ محرم میں خاص یاد رکھیں۔ ایک،
کم از کم آپ پڑھتے ہوں گے، روزانہ پڑھتے ہوں گے، مجھے اس سے یقین ہے آپ پر، لیکن تذکر دے رہا ہوں، کم از کم استاد فرماتے ہیں ماہ محرم کی یہ 10 دن زیارت عاشورہ پڑھیے۔ کیا پڑھیں؟ زیارت عاشورہ۔ امام حسین علیہ السلام 10 دن روزانہ زیارت عاشورہ پڑھیں، توجہ کے ساتھ، اور فقط امام حسین علیہ السلام کی محبت کی خاطر، بس کسی اور نیت سے نہیں پڑھیں۔ امام حسین کی زیارت عاشورہ مت بھولیے، روزانہ پڑھیں، خاص کر کے جوان، زیادہ وقت نہیں لگتا، توجہ سے پڑھیں۔ 2 زیارت آل یاسین۔ امام زمانہ سے اگر متصل رہنا ہے، یہ زیارت بہت عجیب زیارت ہے۔ یہ تو میں ابھی 10 دن کہہ رہا ہوں، اس کی عادت بنائیے روزانہ پڑھنے کی، 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں، لیکن امام زمانہ کی معرفت کا بہترین طریقہ ہے زیارت عاشورہ اور زیارت آل یاسین۔ سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیات الی آخر، پھر سلام کرتے ہیں، سلام ہو اس امام پر جو حالت قنوت میں ہے، حالت رکوع میں ہے، حالت سجدہ میں ہے، حالت قیام میں ہے۔ عجب عزیزان، آپ کی عادت ہوگی نا زیارت پڑھنے کی، تو چند دنوں کے بعد آپ کو اس زیارت کی لذت ملنا شروع ہوگی۔ لذت پہلے دن نہیں ملے گی، لذت ممکن ہے مہینے کے بعد ملے، لیکن جب لذت مل گئی زیارت آل یاسین کی تو مزہ ہی کچھ اور ہے عزیزان محترم۔ اور تیسری زیارت جس کو اپنی زندگی کی عادت بنائیے، زیارت امین اللہ ہے۔ عجیب زیارت ہے امین اللہ، اس کی بھی تفسیر کی ضرورت ہے کہ امیر المؤمنین، یہ وہ زیارت ہے جو تمام ائمہ کے قبور میں پڑھی جاتی ہے۔ جس بھی قبر پہ جائیں زیارت کے لیے، زیارت امین اللہ پڑھنا مستحب ہے، سب ائمہ کی ہے، عجیب زیارت ہے۔ تو اسے اپنے ذہن میں بٹھائیے، زیارت عاشورہ، آل یاسین اور امین اللہ۔ خاص میرے جوان بزرگوں کو تو الحمدللہ ٹائم ہی ٹائم ہے میری طرح، لیکن جوانوں کو پابند بناؤ، جوانوں پابند بناؤ اپنے آپ کو ان زیارات کا، اور انشاءاللہ اس سے خدا وہ دروازے کھولتا ہے جس سے انسان پرواز کرتا ہے۔ پرواز کرنے کے لیے راستے چاہیے، دروازے ہیں، دروازوں کی چابی یہ چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس حدیث جلدی پڑھتا ہوں، ٹائم نہیں ہے اذان کا، نماز کا وقت تھوڑا 5 منٹ ہے، اس 5 منٹ میں جہاں تک پہنچے آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ توجہ ہے میری طرف نہیں؟ ایک بلند صلوات پڑھیں امام زمانہ پر۔ روایت 8ویں امام سے ہے، اور 8ویں امام عقل کے بارے میں روایت فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب عاقل ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو، عقل ہے نا ہمارے پاس؟ چونکہ عقل ہے تو اس لیے ہم جانور نہیں ہیں، تو جانور اور انسان کے درمیان جو جدا کرتی ہے جانور اور انسان کو، وہ عقل ہے۔ باقی سارے کام ہمارے جانور والے ہیں، کھاتے وہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، لیٹتے ہیں، ساری چیزیں، ہاں ہم جانور ہیں۔ اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم حیوان ناطق ہیں۔ منطق میں الانسان ما ہی، انسان کیا ہے؟ جواب ملتا الانسان کیا ہے؟ حیوان ناطق، یعنی وہ بولتے نہیں، ہم بولتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان فقط فرق کیا ہے؟ عقل سلیم کا فرق ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو عقل سلیم پر عمل کرتے ہوئے جانوروں، کیا ملائکہ سے بھی جو ہے نا، وہ ملائکہ سے آگے چلے جاتے ہیں کہ جب وہ عقل پر عمل کریں، جیسے ہم نے کہا، اور کچھ ایسے ہیں جو جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں، جانور سے بدتر۔ سم ٹائم جانور بھی کہے گا کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے جانور بنایا، انسان نہیں بنایا، چونکہ یہ تو مجھ سے بھی بدتر کام کر رہا ہے۔ ہاں سمجھ آئی ہے نہیں؟ سم ٹائم ابلیس بھی کہتا ہے پروردگار اس نے تو مجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، میں نے تو کچھ تھوڑا کہا تھا، یہ تو 10 قدم آگے چلا گیا۔ یعنی بعض اوقات ابلیس بھی کہتا ہے بھائی یہ ہم سے آگے ہے، اور سم ٹائم جانور بھی کہتا ہے شکر ہے میں جانور رہا، انسان بنتا تو میرا کیا حشر ہوتا۔ اوکے، اب یہ انسان ہے، لیکن امام رضا فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ سنو جوانوں، یہ حدیث نہیں ملے گی آپ کو کہیں۔ عقل کی 10 خصوصیات ہیں،
کتنی؟ 10 خصوصیات ہیں عقل کی. اگر یہ 10 خصوصیات ہمارے پاس ہیں تو امام رضا کی نگاہ میں ہم عاقل ہیں. ویسے ہم ویسے عاقل ہیں، لیکن امام کی نگاہ میں وہ عاقل ہے جس کے پاس یہ 10 خصوصیات ہیں. 2-3 پڑھ سکتا ہوں، وقت نہیں ہے. امام فرماتے ہیں لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیہ 10 خصال، یعنی وہ عاقل ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر یہ 10 صفات نہ پائی جائیں. مولا کون سی ہیں؟ ایک فرما الخیر منہ معمول، عاقل وہ ہے جس سے ہمیشہ نیکی اور خیر کا کام ہوتا ہے، ہمیشہ نیکی کرتا ہے، ہمیشہ خیر کا کام کرتا ہے، کسی اور غلط کام کی طرف خود نہیں کی بات کریں، دوسروں کی بات کریں. خود تو نیکی کرے گا اپنی جگہ پر. الخیر منہ معمول یعنی اس سے دوسروں کو ہمیشہ خیر پہنچتا ہے. 1. 2 فرماتے ہیں الشر منہ المأمون، اور لوگ ہمسائے پڑوسی بہن بھائی رشتہ دار اس کے شر سے امان میں ہیں. عاقل وہ ہے جس سے دوسروں کو فقط خیر پہنچے اور اس کے شر سے سب محفوظ ہو، امان میں ہو، پریشان نہ کرے. پڑوسی سو رہا ہے، مائک لگا دیا، ڈیک لگا دیا، صبح صبح دوپہر کو کوئی سو رہا ہے، پورے گلی اور کوچے میں نوحوں کی آواز آ رہی ہے. ارے بھائی آپ خود سننا، گھر میں لگاؤ، آرام سے سنو، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن یہ ڈیک لگا کر پوری گلی میں آپ یہ لگا دیتے ہیں، آیا یہ درست ہے یا عاقلانہ فیصلہ ہے؟ کوئی سو رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کسی کی طبیعت کیا ہے، ہوگا کیسے ہو سکتا ہے اہل بیت کے نام سے؟ نہیں، ہم تو بتائیں گے. بتائیے آپ، لیکن گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، بتائیے گناہ کبیرہ ہو رہا ہے. سنیں، گھر پہ سنیں، خود سنیں، سارا دن سنیں، کس نے منع کیا؟ لیکن یہ کہ کیا کیا جائے عزیز زمان؟ کہیں گے تو آپ کہیں گے مولانا پتہ نہیں کیا فتویٰ لگا دیں گے. فتووں سے الحمدللہ میں تو نہیں ڈرتا، اس لیے کہ میں بہت آزاد مولانا ہوں، کسی کے اس میں کام بھی نہیں کرتا، بہت آزاد ہوں. اتنا آزاد ہوں کہ آپ جانتے بھی نہیں ہیں. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. بس یہ آخری ہے، آخری سنیے، دعا کرو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہر بات پہ تفسیر کی ضرورت ہے لیکن چھوڑ رہا ہوں. فرماتے ہیں وَيَسْتَقْلِلُ الْكَثِيرَ بِالْخَيْرِ وَيَسْتَقِلُّ الْكَثِيرَ الْخَيْرِ مِن نَفْسِهِ، اور اس سے پہلے يَسْتَقْصِرُ الْقَلِيلَ الْخَيْرِ مِن غَيْرِهِ. بس ختم بات. فرماتے ہیں عاقل وہ ہے، وہ دیکھیے ہماری برائی ہے، عاقل وہ ہے کہ جو دوسروں کے چھوٹے کام کو بہت بڑا سمجھتا ہے. کسی نے آ کے تسبیح رکھ دی، کہیں گے اب بہت بڑا کام کر دیا. کسی نے آ کے دعائے کمیل کی چھوٹی کتاب رکھ دی، حدیث قصہ، کہا ماشاءاللہ فلانی نے تو کتنا بڑا کام کر دیا، سبحان اللہ. اور فرمائیے، ہاں کسی نے آ کے ایک بند نیاز میں تقسیم کر دیا، سبحان اللہ، یار اس نے تو امام حسین کے مجلس میں بہت بڑا کام کیا. یہ وہ کام ہے جو آپ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ان کی بات کر رہا ہوں. فرماتے ہیں امام رضا فرماتے ہیں عاقل وہ ہے کہ جو دوسروں کے کام، چھوٹے کام ہیں، ان کو بہت بڑا تصور کرے کہ بہت بڑا کام کر گیا، اور اپنے بڑے کاموں کو چھوٹا تصور کرے، یار میں نے کچھ بھی نہیں کیا، امام بارگاہ بنا دیا، نہیں یار کچھ بھی نہیں کیا، دعا کرو خدا توفیق دے مزید کام کریں. 1000 یتیموں کو کھانا کھلا دیا، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اس سے زیادہ کرنا چاہیے، بس دعا کرو اللہ قبول کرے. یہ عاقل کی نشانی ہے. اور ہم عقلاء وہ ہیں جو دوسروں کے کام کو کہتے ہیں نا اس نے کیا کیا، یہ تو ویسے ہے دکھاوے کے لیے، فلاں اس کا کیا، میں نے تو تیر مارا مولانا، میرا کام سبحان اللہ. ہاں ہمارا بالکل امام رضا کی حدیث کے اپوزٹ کام ہے. تو عزیزان محترم، نماز جمعہ میں آنے والے عظیم مومنین مومنات، عاقل کی یہ 2 نشانیاں باقی مجلس میں بیان کرتا ہوں. یہ عاقل کی نشانیاں ہیں.
انشاءاللہ خیر پہنچائیے، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیے، دوسروں کے چھوٹے کام کو بڑا مانیے، اپنے چھوٹے کام کو آیت اللہ مشکینی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گیا، نماز جمعہ کے امام تھے قم میں، مجلس خبرگان، جو رہبر ولی فقی دنیا سے چلے جائیں تو پھر دوبارہ ان کو دوسروں کو رکھنا، اس کے لیڈر تھے۔ الحمدللہ افتخار ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی عرصہ سالاز، اور ان کے دروس میں بہت ہی عظیم معلم اخلاق تھے۔ وہ ایک مرتبہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، دیکھیں یہ ہے انسان، امام خمینی بیٹھے تھے اور آیت اللہ مشکینی تعریف کر رہے تھے، فرما رہے تھے آپ ولی فقی ہیں، آپ رہبر ہیں، رہبر جہان ہیں، آپ کا مقام ہے، آپ پر درود و سلام ہو، الا ماشاء اللہ، تعریفوں کہ جو حق بھی تھا، یہ نہیں کہ وہ کوئی ویسے ہی کر رہے تھے، ہماری طرح نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی نا وہ چاپلوسی کرتے ہیں، دوسرے کو بلا کام لینا ہوتا ہے، تعریفوں کے بند باندھے تھے، آپ جیسا تو کوئی ہے نہیں، یقیناً نہیں ہوگا، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بھی غلط ہے۔ ہاں دوست وہ ہے جو اچھی بات کرے، خام خواہ جو ہے نا وہ نہ لگائے جس سے بیچارہ اصلاح نہ کر سکے، ہمارے ہاں تو یہی ہے۔ خیر، ان سے نکلتے ہیں۔ جب آیت اللہ مشکینی نے تعریف کر لی بہت زیادہ، تو حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جملہ سنیے، یہ ہے وہ انسان جن کی زندگی اہل بیت کے نقش قدم پر چلی ہے۔ جیسے انہوں نے خطاب کرنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوراً بعد کہا، آغا مشکینی، آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، فرمایا یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا، یہ آپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ فرمایا میں خود اپنے نفس پہ گرفتار ہوں، میں اپنے مسائل جو میں جانتا ہوں تمہیں نہیں پتا، میں اپنے نفس میں گرفتار ہوں کہ خدا کو کیا جواب دوں گا، اور تم نے اتنی زیادہ تعریفیں کر کے میرے لیے اور بڑے مسائل کھڑے کر دیے ہیں، تو میں ان کسی بھی چیز کا لائق نہیں ہوں، رہنے دو مجھے اور میرے پروردگار کے درمیان ایسی تعریفیں نہ کریں۔ ہمارے کسی مولوی نے مجلس پڑھنی ہو، آدھا پینافلیکس جو ہے نا وہ القابات سے شروع ہوتا ہے، القابات پہ ختم ہوتا ہے، جبکہ ان القابات میں نہ وہ مفسر قرآن ہے، نہ وہ وکیل فاطمہ ہے، نہ جانے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پینافلیکس بھرے ہوئے آدھے آدھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری عبادات کو قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، میرے اللہ ماہ محرم میں معرفت حسین نصیب فرما، معرفت کے ساتھ عزاداری کی توفیق عطا فرما، زہراء اطہر کو ہماری عزاداری سے راضی فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، ہمیں عقل کی وہ صفات جو امام رضا نے بیان فرمائی ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ ان مومنین مومنات جو ہر نماز جمعہ پہ آتے ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس امام بارگاہ مسجد کو دن بدن ترقی نصیب فرما، خدمت گزاروں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اخلاص و نیت خالص ہم سب کو نصیب فرما، ماہ محرم میں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔